نماز بجماعت کی فضیلت۔ تحریر نمبر 329 فرد نماز کو بجماعت ادا کرنا اکیلے آدمی کی نماز سے 27 درجے بڑھ کر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز جماعت کے ساتھ اکیلے آدمی کی نماز سے 27 درجہ بڑھ کر ہے۔ رواہ البخاری۔ سامعین محترم، اوس ارشاد گرامی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، وہیں صحاح ستہ کی ہر کتاب میں الفاظ کی معمولی تبدیلی کے ساتھ وارد ہوئی ہے اور اپنے معانی اور مفہوم کے اعتبار سے نہایت واضح ہے کہ فرض نماز کو با جماعت ادا کرنا اکیلے آدمی کی نماز سے 27 درجے بڑھ کر ہے۔ قرآن حکیم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ رکھنے والے مسلمانوں سے یہ بات اوجھل نہیں کہ نماز جو دین اسلام کا اہم ترین ستون ہے، اسے صرف پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ جہاں بھی اس کا تذکرہ ہو الفظ اقامت کے ساتھ ہی ہوا ہے، یعنی نماز کو قائم کرنا ہے کے ساتھ ہے اور جزا بھی اس کے ساتھ ہے۔ اقیمو اس سلوہ کا حکم تقریباً ہر مسلمان کو معلوم ہے، اور سورۃ البقرہ کے آغاز ہی میں اہل تقوی کی صفات کے ضمن میں بھی وقیمون السلوہ کی خبر دی گئی ہے، یعنی صاحبان تقوی کی ایک اہم ترین صفت یہ بھی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرو یا قائم کرتے ہیں، یہ دونوں جملے اپنے اندر بہت ہی وسیع مفہوم رکھتے ہیں، جس میں نماز کے تمام تر آداب آ جاتے ہیں۔ انہی آداب میں سے اہم ترین با جماعت نماز کی ادائیگی ہے۔ وارکاوامہ الراکعین، یعنی رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ البقرہ 43 تقریباً ہر مسجد کی کسی نہ کسی دیوار پر لکھا ہوا ملتا ہے۔ بھی یاد دہانی کی ایک صورت ہے کہ اکیلے میں وقت بے وقت نماز پڑھ لینا اقامت سلوہ میں نہیں آتا۔ اسلامی معاشرہ میں مساجد کا وجود مسلمانوں کی اجتماعیت اور وحدت کا ایک عظیم الشان سبب ہے، یعنی سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو کی ایک جھلک نماز با جماعت میں ملتی ہے۔ گو کہ یہ حکم زندگی کے ہر شعبہ کے لیے ہے، تاہم اس کا آغاز روزمرہ پنجگانہ نماز با جماعت سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء امت نے انہی آیات قرآنی اور احادیث نبوی کے تحت نماز باجماعت کو سنت موکدہ قرار دیا ہے، جو واجب کے قریب تر ہے، جسے جان بوجھ کر ترک کرنا گناہ ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے نماز کے حق کو ضائع کرنا ہے، اور نماز کے حق کو ضائع کرنے کا مطلب اللہ کے حق کو تلف کرنا ہے، کیونکہ نماز کی اقامت حقوق اللہ میں سے ہے۔ گھروں میں نماز پڑھنا اور اکیلے پڑھنا خواتین کے لیے ہے۔ مرد مسلمانوں کے لیے نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں پہنچنا نہایت ضروری ہے۔ اخوۃ الاسلام، اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہم محض اپنی سستی کی وجہ سے اکیلے نماز پڑھ کر کتنے بڑے اجر اور ثواب سے محروم رہتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ گھاٹے کے اس سودے کے لیے کوئی بھی مسلمان آمادہ نہ ہو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہی کی روایت کردہ ایک اور حدیث سنیے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کر کے ہم تک پہنچائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان گھر سے وضو کر کے صرف نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف رخ کرتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر جب تک نمازی وضو کے ساتھ اپنی جائے نماز پر موجود رہے تو فرشتے اس کے حق میں یوں دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس پر برکت نازل فرما اور اس پر رحم فرما، اور فرمایا کہ جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہے تو سمجھا جائے گا کہ وہ نماز ہی میں ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، امام داؤد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے۔ اسی اجر اور ثواب کے حصول کے پیش نظر قرون اولی کے مسلمان مساجد سے دور دور رہتے تھے تاکہ زیادہ قدم اٹھیں اور نامہ اعمال میں نیکیوں کا اندراج ہو اور گناہوں کے نشان مٹتے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ جماعت کی نماز سے صرف وہی منافق پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق ظاہر باہر ہوتا، ورنہ تو لوگ معذور آدمی کو بھی سہارا دے کر لاتے اور نماز کی صف میں کھڑا کر دیتے۔ اب آپ ہی انصاف سے کہیے کہ معمولی عذر کی بنا پر نماز با جماعت سے اپنے آپ کو محروم رکھنا کہاں کی دینداری ہے۔ امام مسلم
رحمت اللہ علیہ کی روایت کردہ وہ حدیث جسے سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، کس مسلمان نے نہ سنی ہوگی جو جماعت کو ترک کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ اور وعید کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کی غیر حاضری کو نوٹ فرمایا اور یوں گویا ہوئے میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں کسی آدمی کو کہوں کہ وہ مسجد میں موجود لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں ان لوگوں کے ہاں پہنچوں جو نماز باجماعت میں شریک نہیں ہوتے، پھر حکم دوں کہ لکڑیاں اکٹھی کر کے ان لوگوں سمیت ان کے گھروں کو جلا دیا جائے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ اگر ان گھروں میں خواتین اور چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں اپنے جوانوں سے کہہ دوں کہ جو کچھ گھروں کے اندر ہے اسے آگ لگا دیں۔ حضرات گرامی، اس ارشاد مبارک کے انداز کو سمجھنے میں کوئی وقت اور مشکل پیش نہیں آنا چاہیے۔ اس حقیقت سے ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے عالمین کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن حکیم کی ایک شہادت یہ بھی ہے کہ ایمان والوں کو کوئی بھی تکلیف پہنچے وہ آپ پر شاق گزرتی ہے، پھر آپ اہل ایمان کے لیے روف و رحیم بھی ہیں۔ ان تمام حقائق کے باوجود آپ کا یہ فرمانا کہ میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کر جلا دوں اور جو جماعت کی نماز کے لیے نہیں آتے، یہ بات ایک بار نہیں 100 بار سوچنے کی ہے، اور وہ مسلمان جس کے دل میں ذرا بھی محبت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ اس پر ضرور غور کرے اور نماز کے بارے میں اپنی روش کا بھی جائزہ لے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے اور یقینہ ہوگی تو اس کی تلافی کی فکر کرے اور اس وعید کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کر دے۔ نماز با جماعت کو معمول کی چیز سمجھنے والے اہل ایمان کے لیے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کی رویداد اپنے اندر عبرت کا سامان اور وزن رکھتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک نابینا شخص ہوں، میرا گھر بھی مسجد سے دور ہے اور کوئی ایسا آدمی بھی نہیں جو مجھے مسجد تک آنے میں میری مدد کرے۔ ایسی صورت میں میرے لیے کوئی گنجائش ہے کہ میں اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کروں؟ دریافت فرمایا، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، گھر میں نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ گفتگو ہم تک امام احمد بن حنبل، امام ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور امام حاکم نے پہنچائی ہے۔ غور فرمائیے کہ صحابی نابینا ہیں، گھر بھی دور ہے اور کوئی آدمی بھی مسجد تک لانے کے لیے نہیں ہے، لیکن دربار نبوت سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملی۔ نماز با جماعت کی اہمیت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ لہذا ان ارشادات گرامی کی موجودگی میں ایک ایسے مسلمان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے کا دعویدار ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ فرض نماز کو با جماعت مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام نہ کرے اور اس کے لیے فکر مند نہ ہو کہ اسے ایک نماز کا ثواب ستائیں نمازوں کے برابر ہے، ایک نماز کے بدلے ستائیں نمازوں کا ثواب؟ کیوں؟ نگاہ نبوت اور لسان نبوت نے 27 کا تعین کہا ہے، اس لیے چون وچرا کی کوئی گنجائش نہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ایمان لانا ہی سعادت و فلاح کا ضامن ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ دے، ہماری رہنمائی فرمائے اور توفیق دے کہ ہم اللہ کے گھروں کو 5 وقتہ نمازوں کی باجماعت ادائیگی کے ساتھ آباد کریں۔